بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت ہے، جو راست قدروں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، جس کا شکر ہر سانس پر واجب ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ حاضر ہوں آگے کر پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی کے ساتھ، جن سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے، اور ان کا نام ہے کاشف شہزاد۔ لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ لکھتے ہیں کاشف فلور پالش والا، کیونکہ وہ ان کی پہچان ہے، وہ ان کا پروفیشن ہے، پیشن ہے۔ تو اس لیے ہم ان سے آج ملیں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ یہ جو انٹرویو سیریز ہے، اس کو اسپانسر کر رہے ہیں ریحان اللہ والا انٹرویو اسکول، اس کو اسپانسر کر رہا ہے، ان کے ذریعے ہم اور اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آئیے اور ہمارے ساتھ مل کے ہم سے سیکھیے اور ہمیں سکھائیے۔ تو چلیے ہم اپنے گیسٹ کو زیادہ ویٹ نہیں کرواتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر الحمد للہ میں ٹھیک ہوں۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے میرے لیے وقت نکالا۔ بہت عرصے سے میں آپ سے ٹائم لیتی تھی اور میری طرف سے ہی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے باقی لوگوں کی طرح یہ نہیں کیا کہ مجھے انکار کیا بار بار، آپ نے بار بار بھی مجھے ہاں ہی کیا، اس کے لیے میں آپ کی دل سے مشکور ہوں۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گی، گزارش کروں گی کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں بریف، تاکہ میرے تمام دیکھنے سننے والے آپ کے بارے میں مزید جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کاشف شہزاد خان۔ میرا تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ گاؤں جس کا نام ہے چک نمبر 485 بھی، تحصیل بورے والا، وہاں سے ہے۔ بائی پروفیشن جو ہے وہ فلور پالشر ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہابیز ہیں یا جو میری ادر ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں ہے سوشل ورک کرتا ہوں، سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، یوٹیوبر ہوں، اور کوالیفیکیشن جو ہے وہ گریجویشن ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، آپ نے یہاں پہ بتایا کہ آپ یوٹیوبر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں۔ سب سے پہلے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشل ورکر ہوتا کیا، مطلب اس کی اصل ڈیفینیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں ایک سوشل ورکر کی؟ سوشل ورکر ہم اسے کہیں گے کہ جو ہمارے سماجی کام ہیں سوسائٹی کے وہ کریں۔ مثلاً یہ تو کہیں سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے، مطلب اس کے لیول، مطلب آپ کس لیول تک جا رہے ہیں۔ سٹارٹ تو آپ یہیں سے کر سکتے ہیں کہ راستے سے جو ہے وہ کانٹا دار یا تکلیف دہ چیز بھی ہٹا دینا جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ آپ کا سوشل ورک ہے، مطلب آپ اپنی کمیونٹی کو جو ہے اس کے پرابلم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں یا ان کے لیے کام کریں فری آف کاسٹ۔ مطلب کہیں سے آپ کو کچھ فنڈنگ کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، مطلب آپ اپنی ول پاور پر جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ جو ہے کمیونٹی کو جو ہے وہ ان کے مسائل حل کریں، اور ان کے لیے جو ہے عملی اقدامات جو بندے کرتے ہیں ان کو جو ہے سوشل ورکر کہتے ہیں۔ صحیح، لیکن سر کچھ پروفیشنل سوشل ورکرز ہوتے ہیں اور کچھ ان پروفیشنل ہوتے ہیں، مطلب انڈیویجلی اپنی بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی بیس پہ کام کرتے ہیں یا آپ سوشل ورکر ہیں؟ اس میں کافی سارے طریقوں سے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ این جی اوز بھی ہوتی ہیں، اور میں تو انفرادی طور پہ جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہوں۔ بس اس میں جو ہے جتنا بھی خرچ ہوتا ہے وہ بھی میرا اپنا ہوتا ہے، کہیں سے مطلب فنڈنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی کہیں سے بھی، اور جو ہے کسی این جی او کا حصہ بھی نہیں ہوں۔ تو میں تو جو ہے وہ انفرادی طور پہ جو ہے وہ سوشل ورک کرتا ہوں۔ اس میں جو ہے کافی سارے کام جیسے کہ بجلی کے مسائل، سیوریج سسٹم، سڑکوں کا جو ہے وہ نظام، انفراسٹرکچر، ٹوٹے ہوئے روڈز وغیرہ، گاربیج، ٹریش، اس طرح سوان، ڈرنکنگ واٹر جو ہے، اس طرح کے جو بھی جو ہے مسائل ہوں عوام کو درپیش، اس کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہوں جتنی حد تک جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ صحیح صحیح، ماشاء اللہ، گریٹ سر۔ اچھا سر، اب جیسے ہمارے کچھ پروفیشنل سوشل ورکرز بھی ہیں، کچھ ان پروفیشنل بھی ہیں، اور ویسے بھی بہت کام ہو رہا ہے، مطلب دیکھا جائے تو پھر بھی ہم انڈیویجلی بھی کافی کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ملک کے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ جو ہے وہ بیوروکریسی ہے۔ ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ ہڈ حرام اور کام چور ہے۔ مطلب ادارے جتنے بھی ہیں
بلدیات کے ادارے ہو گئے یا دوسرے جتنے بھی محکمے ہیں، مثلا محکمہ نہر ہو گیا، محکمہ شہرات ہو گیا، تعلیم ہو گیا، صحت ہو گیا، یہ اپنا کام جو ہے وہ جو ہے اپنی ذمہ داریاں وہ جو ہے وہ نبھاتے نہیں ہیں اور اپنی ڈیوٹیز صحیح طرح ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں۔ ورنہ تو مسائل تو کبھی بھی نہ آئے اگر ادارے اپنا کام، مطلب محکمہ صحت اپنا کام ٹھیک کرے، محکمہ تعلیم اپنا کام ٹھیک کرے، محکمہ شہرات جو ہے روڈ سڑکیں وغیرہ والے وہ اپنا کام ٹھیک کریں، جہاں کہیں پوتھ ہولز ہیں، گڑھے وغیرہ ہیں، پیچز وغیرہ ہیں سڑک پر، وہ اس کو فل کر دے فوراً، تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ آئیں نہ۔ یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی پاکستان کی صحیح طرح کام نہیں کرتی، اور سسٹم اسی طرح عجیب سا ڈیزائن ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نیچے سے اوپر تک، تو اس لیے جو ہے مسائل بڑھتے ہیں۔ دوسرا، عوام بھی ذمہ دار ہے، عوام خود بھی مسائل کریٹ کرتی ہے۔ عوام جو ہے، ہم اپنا گھر صاف کر دیتے ہیں، گلیوں میں جو ہے وہ گاربیج ڈال دیتے ہیں، ٹریش ڈال دیتے ہیں، تو یہ وجہ بھی ہے۔ عوام بھی ذمہ دار ہے، گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے، ادارے بھی، اور ہم اپنا رول بھی پلے نہیں کرتے، ان پر ہم نے کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھا ہوا۔ اگر عوام کا کوئی پریشر ہو، کچھ پریشر بلڈ کرے عوام، تو ادارے پھر بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کام نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں قانون کی۔ صحیح بات ہے سر۔ سر مطلب ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو عوام ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، واقعی مجھے تو لگتا ہے کہ ہم خود بھی بہت زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں، تو ہم اپنے جی آپ جی، کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ مطلب خود تو ہم ہونا نہیں چاہتے، کوئی ایسا نظام یا کوئی ایسی چیز چینج جو آپ کے ہم لا سکیں۔ نظام تو ہمیں ٹھیک نہیں کر سکے گا کبھی بھی، چینج تو جب بھی ہمیں لانا پڑے گا اپنی طرف سے لانا پڑے گا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا سسٹم آ جائے جو ہمیں ٹھیک کر دے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے طرف سے جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا۔ مثلا ہم چھوٹی چھوٹی اپنی جو ہے وہ عادتیں ڈیولپ کریں کہ مثلا ہم نے کوئی فروٹ وغیرہ کھائے ہیں، کوئی تو ان کے جو چھلکے ہیں، یا کچھ ہم نے جو ہے کوئی لیز وغیرہ، چپس یا اس طرح کے بسکٹ وغیرہ لیے ہیں، ان کو لیے، تو وہ اس کے جو شاپنگ اس کے جو بیگز ہیں، جو اس کا ریپر ہے، وہ ہم جو ہے وہ سڑکوں پر نہ پھینکیں، ہم اس کو کہیں کلیکٹ کریں، یا کہیں کوئی ڈمپ پلیس ہے وہاں کریں، یا ہمارے کچھ علاقوں میں تو چلو وہ لگے ہوئے بھی ہیں ویسٹ بن میں ڈالیں، تو یہ عادتیں ڈیولپ کرنی پڑیں گے ہمیں۔ تو یہ اس طرح ایک ایگزامپل دی ہے صفائی کی۔ تو چینج تو خود سے لانا پڑے گا نا، جس سینس میں بھی آپ لانا پڑے، اگر آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو کرپشن خود سے جو ہے وہ ختم کریں۔ مثلا کوئی مزدور ہے یا کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے، تو وہ اپنی ڈیوٹیز میں کرپشن نہ کرے، وہ رقم کی بھی کرپشن نہ کرے، تو کرپشن تو اس طرح جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ جس مسئلے کی بھی آپ بات کریں گے، لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، چینج ہمیں خود سے لانا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی خود مختاری ہو، قانون کی بالادستی ہو، تو ہمیں خود قانون پر جو ہے عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ہم ٹریفک رولز نہ وائلیٹ کریں، ہم کنٹری لاز کو نہ وائلیٹ کریں، تو بجائے کہ ہمیں فورس کر کے جو ہے یہ چیزیں کروائی جائے، تو ہمیں خود سے یہ کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ بیٹر سوسائٹی ہم جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ سر یہ چیز بھی ہے، اور کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ اویئرنیس کی بھی کمی ہے؟ جیسے کچھ گاؤں کے لوگ ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کا، بہت سے مسائل کا ان کو نہیں پتا، بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، تو ہم جو شہر کے لوگ ہیں وہ انہیں بتانے کی بجائے مزید ان کو بے وقوف بناتے ہیں جب وہ شہر میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں انڈیویجلی یا جیسے ہی ٹیم جا کے ان کو اویئرنیس گا؟ اب اس چیز پہ تو میں بلیو نہیں کرتا، آپ اسے صرف 10% کہہ سکتے ہیں کہ اویئرنیس کی کمی ہے بس، ورنہ اب تو اویئرنیس پہنچ چکی ہے، اتنا تو ہر بندے کو پتہ ہے۔ اب جن لوگوں کو آپ ان پڑھ اور دیہات کے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ جب اپنے کیسز وغیرہ ان کے ہوتے ہیں وہاں، تو ان کو پتہ ہے یہ مسئلہ ہمارا پٹواری سے حل ہوگا، یہ یہاں ہم نے یہ کیس فائل کرنا ہے، ہم نے پولیس کو اتنی رشوت دینی ہے، اس کے خلاف یہ کیس بنوانا ہے، یہ کھاد ہم نے یہاں سے خریدنی ہے، وہاں اس شاپ سے جو ہے 50 روپے مہنگی مل رہی ہے، وہاں سے سب۔ اتنا تو کامن سینس کی باتیں ہیں کہ کچرا پھیلانا جو ہے وہ بری بات ہے، یہ تو مذہب نہ بھی ہو، کوئی قانون نہ بھی ہو، تو انسان کو پتہ ہے اچھے برے کا، یہ نارمل چیزیں ہیں۔ تو جی یہ بس ہم خود ہیبیٹلی لوگ ہی ایسے ہیں۔ دیکھیں جب ہم یورپ وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، جا کے یہی لوگ جو یہاں ٹریش وغیرہ ڈالتے ہیں۔ جی بالکل۔
सर बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। अच्छा, कब से देख, पीछे का जो व्यू है वो बहुत प्यारा है। ये आपका गांव है? घर के बाहर खड़े हैं आप अपने? नहीं, ये साइट है जहाँ मैं काम करता हूँ। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, तो ये मेरी साइट है जहाँ मैं फ्लोर पॉलिशिंग का काम कर रहा हूँ। सही। फ्लोर पॉलिशिंग का काम आप कितने अच्छे से कर रहे हैं, और ये किस तरह का काम होता है? मतलब इससे क्या आपने फायदे हासिल किए या सीखे? मुझे इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैंने एक दिन कमेंट भी किया था आपकी एक तस्वीर पर कि फर्श गंदा हो गया, इसे पॉलिश करवा लें। तो अच्छा, मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या काम होता है इसमें। जो है, मैं पार्ट टाइम 2003 में आया। अ, तो ये हो गया कितने साल, 18 साल हो गया आई थिंक। 18 साल हो गए इस फील्ड में। 2010 से तो मैं जो है वो रेगुलर मैंने शुरू किया हुआ है। फ्लोर पॉलिशिंग होता है कि घरों में लोग मार्बल लगवाते हैं, कुछ लोग चिप्स के फ्लोर डलवाते हैं, तो उनको मशीनों के साथ जो है वो पॉलिश किया जाता है। ये मैं काम करता हूँ। सही सही, माशाल्लाह। सर फिर अगर कोई मतलब यूथ का हमारा बंदा, बच्चा, लड़का कुछ करना चाहे, तो ये एक अच्छा बिजनेस है, वो कर सकता है स्टार्ट? ज़बरदस्त बिजनेस है। कोई भी जो है ये अगर स्टार्ट करना चाहता है तो इसमें माशाल्लाह काफ़ी अर्निंग है। और जो है जॉब से जो है आप ज़्यादा कमा सकते हैं। और इसमें जो है फ्यूचर भी जो है काफ़ी ब्राइट है। और मतलब बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है। सही। अच्छा सर, अक्सर मैं आपकी पोस्ट पढ़ती रहती हूँ, तो मैं हैरान होती हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने लिखी होती हैं, बहुत कुछ मुझे उससे सीखने का मौका मिलता है। तो आपके पास बहुत नॉलेज है बेशक। मतलब अक्सर लोग, मुझे जहां तक लगता है, जिनका मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ है, वो ऐसा समझते हैं कि मतलब आप इस तरह की पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपसे बहुत सीखा है, मैं लिटरली बता रही हूँ। तो आप, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम देखिए हमारी यूथ का तो यही मसला है ना, एजुकेशन सिस्टम, तो हम उसी पे बात करते हैं ज्यादा। तो आप जी जी, को नहीं लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसको चेंज होना चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मैं भी उसी का शिकार हूँ। ये तो काफ़ी चीज़ें खुद से जो है वो डेवलप की हैं। मतलब मुझे भी ये प्रॉब्लम था, कैमरा फेस करना, लोगों का रिएक्शन से डरना, अपनी कोई फ्री विल ना होना, लोगों की मर्जी से जो है वो ज़िंदगी जीना। जब अल्लाह ताला ने जो है वो इल्म अता किया, तो खुद ये चीज़ें होती गई। ये हमें तरबियत से भी ये चीज़ें मिली कि जैसे लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अब मैं लोगों की रिएक्शन की वजह से पोस्ट नहीं हटाता, या ऐसा नहीं, मैं जो सोच रहा होता हूँ वही पोस्ट लगा देता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर कौन क्या कमेंट करेगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। आप अक्सर देखती है मैं सॉन्ग्स के काफ़ी सारी लिरिक्स जो है पोस्ट करता हूँ। और ये मैं कुछ साल, 1.5 साल से ज़्यादा पोस्ट करने शुरू कर दिए मैंने। पहले नॉर्मली मैं सोशल इश्यूज हाईलाइट करता था, और काफ़ी सारे लाइव आ जाता था जो भी मैं सोच रहा होता था। लेकिन आजकल 2 साल से सिचुएशन इस किस्म की हुई हुई, तो अब मतलब ये फेज आते हैं ना इंसान की लाइफ में। अब स्टिल जो जी। जिस फेज से गुजर रहा हूँ वो अब इसी किस्म का फेज है कि मुझे मतलब शायरी कह ले या लिरिक्स कह रहे, सॉन्ग्स पसंद है, तो अब मैं वही पोस्ट कर किए जा रहा हूँ बेशुमार। और काफ़ी ज़्यादा लोग रिएक्ट भी करते हैं, कुछ कहते हैं रमज़ान है, ये है वो है। मेरे अपने नज़रियात हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं या लोगों का क्या थिंकिंग पैटर्न है। तो उस वजह से मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि ये मैंने अपने में तब्दीली देखी है। और इसका कुछ क्रेडिट जो है वो रेहान अल्लाह साहब को भी जाता है, क्योंकि मैंने उनके वीडियोस देखे थे। तो उनसे भी सीखा कि कोई मसला नहीं है कि या लोग क्या कहेंगे इससे हमें आ रहा है, कोई लेना लेना देना नहीं है। हमें जो है अपनी मर्जी से जो है अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो जी। एजुकेशन सिस्टम का बड़ा रोल है हमें जो है गुलाम बनाने में, हमारी जो है सोच पे पाबंदियां लगाने में। अ, हमारे हमें सिर्फ एक ही एंगल में सोचने पे मजबूर किया जाता है। कोई उसके अलावा हम इस तरफ उस तरफ इस तरफ नहीं सोच सकते। जो हमें टीचर ने पढ़ा दिया या जो हमारे सिलेबस में है हम उसी को ठीक समझते हैं। मतलब हमारी सोच को ही बंद कर दिया जाता है। तो जी। ये अजीब सी चीज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसने सारा सिस्टम तबाह किया है हमारी जो है जनरेशन का। तो इंतहाई हम डिग्री याफ्ता लोग जो है वो पैदा किए जा रहे हैं, ना कि तालीम याफ्ता। सही, बिल्कुल ऐसा ही है सर।
सर फिर इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? हमारा सिस्टम तो चेंज करने पे वो ही नहीं है ना कि करे वो चेंज। इंडिविजुअली भी हम कुछ नहीं कर सकते इसका, तो आपको लगता है कि हम इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं? चले हम अपनी बेस पे कुछ पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन हम हैं तो उसी के पाबंद हैं, नहीं तो हमें डिग्री। हाँ, अब ये हो सकता है कि हम सिलेबस को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि नेशनल लेवल पर सिलेबस बनता है ना, तो उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट करना होता है। अब गवर्नमेंट वो कर नहीं रही, उसे चेंज करती है, मतलब फिर भी वो आउटडेटेड ही होता है। कोई वो मतलब वही पुरानी बातें, अब वो आ रहा है कि सिस्टम जो है यकसा निज़ाम तलीम आ रहा है कि मतलब पहले था कि कोई किंगड गार्डन है, कोई डीपीएस सिस्टम है, कोई 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 ए लेवल है, ओ लेवल है, पता नहीं किस किस्म के इतने सिस्टम है, कोई मदरसे वाला अलग सिस्टम है, इतने निज़ाम तलीम है। तो अब वो जी 2021 22 23 तक पॉलिसी है कि वो मेरे ख्याल है एफए तक जो है वो यकसा कर देंगे सब में, मतलब गवर्नमेंट स्कूल हो प्राइवेट हो सबका सिलेबस, कहीं वो ऑक्सफोर्ड पढ़ाया जाता था, कहीं कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो अब वो उसको तो ये कर रहे हैं, लेकिन वो भी कोई पावरफुल तो नहीं है, चलो यकसा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, क्लासेस नहीं बनेंगी ना, कोई एलीट क्लास है, कोई लोअर मिडिल, कोई क्लास, सब एक ही चीज पढ़ेंगे। अब जहाँ आपने बात की कि हाँ, इनफरादी तौर पे तो हम बेहतर कर सकते हैं कि देखें, मैंने अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है, जो मैंने सीखा उसको मैंने अपने आड़े नहीं आने दिया, मैंने अपनी सोच को छोड़ दिया फ्री में। कभी जो मेरा दिल करता है मैं वो पढ़ना शुरू कर देता हूँ, गूगल पे मैं पढ़ता ही रहता हूँ, यूट्यूब पे भी मैं सीखता ही रहता हूँ, और फेसबुक पर भी मैं पढ़ता ही रहता हूँ लोगों की पोस्ट वगैरह। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें नई नई सीखने को मिल जाती हैं, लोगों से हम जो है नई चीज़ें, अब इस पे माइंड सेट जी सर। जो है, इसको जो हमने सीखा है उसको हमने अनलर्न करना है, और फिर जो है रीलर्न करना है। तो इसी तरह जो है इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं। तो अब एजुकेशन का तो हमें कुछ याद नहीं रह गया कि जो हम पे कोई असर रह गया उसका। अब तो विकिपीडिया पे पढ़ते रहते हैं, गूगल पे जिस चीज़ की रिसर्च रिसर्च, क्योंकि माइंड थोड़ा क्रिएटिव है, तो जिस चीज़ के बारे में कोई आना शुरू होता है कि इसके बारे में कुछ हमें सीखना चाहिए, मालूम करना चाहिए ये क्या चीज़ है, फौरन गूगल पे लिखना शुरू करते हैं, आर्टिकल रिसर्चेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पर चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो स्टडी का जो है वो अमल जो है वो जारी रखा, हालांकि फील्ड मेरी बिल्कुल ही अलग हो गई है, मतलब मजदूर तबका लोग हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन में आ गए, यहाँ तो लोग फिर पढ़ते नहीं है ना, लेकिन मैंने स्टडी का जो है ना, पढ़ने का अमल रोका नहीं है। ये नहीं कि अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ठीक है मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैं काम में चला गया, प्रोफेशनल लाइफ आ गई, तो पढ़ के अब क्या करना है, तो नहीं, पढ़ने का अमल जो है वो स्टॉप नहीं किया। लेकिन टाइम की कमी होती है। अब ऑडियो बुक्स जो हैं वो डाउनलोड कर ली हैं काफ़ी सारी इंग्लिश में, पावर ऑफ नाउ और इसी तरह काफ़ी सारे हैं रिकमेंडेड बुक्स, कुछ याद भी नहीं रहती। एक मेरा मसला भी है वो, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, बात करते करते भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे बुक्स के नाम नहीं याद आ रहे। एक याद आई है, या एक वो रिच डैड पुअर डैड, वो तो मैंने पढ़ ली सारी, सुन भी ली। तो ये चीज़ें मतलब स्टार्ट रखता हूँ, लेकिन अब टाइम मैनेजमेंट के मसले आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब डाटा होता है, एक्सेस है चीज़ों तक, लेकिन टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कुछ तो पढ़ते ही रहता हूँ ना। जी सर, बिल्कुल सर, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप पढ़ते रहते हैं, और मुझे आपकी पोस्ट देख के भी अंदाजा होता रहता है कि आप नॉलेज के बहुत प्यासे हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, इल्म के प्यासे होते हैं, वो सर्चिंग करते रहते हैं, तो मुझे अंदाजा हो जाता है उसे देख के। और ये जो आपने बात की सुनी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है करते हैं, और मैं तो हमेशा ही आपको कमेंट ना भी करूँ तो लाइक कर देती हूँ लाजमी। हाँ, मैंने वो कमेंट मुझे पढ़ा। मुझे मुझे उससे जी बड़ी सपोर्ट मिलती है जो मेरी आप पोस्ट को लाइक कर रही होती है ना, खास तौर पे जो पोएट्री वगैरह सॉन्ग में से लिरिक्स जो मेरे पसंदीदा होते हैं, वो मैं अक्सर पोस्ट करता हूँ। तो उस पर मुझे वो काफ़ी अच्छा, वो मुझे पावर मिलती है इन चीज़ों से, अगर कोई लाइक करे ना तो मुझे होता है चलो, क्योंकि मुझे क्रिटिसाइज बहुत किया है ना लोगों ने, अब उसमें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्रिटिसाइज करे या ना करे, लाइक करे, लेकिन मुझे एक थोड़ा होता है कि यार किसी ने लाइक किया तो इसको मतलब है कुछ तो रेलेवेंट है। हालांकि उससे वो हासिल शायद कुछ नहीं होने वाला पोइट्री से, लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद ऐसी मेरी कैफियत ही अब इस किस्म की है 2 साल से कि
کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس فیز سے گزر رہا ہوں تو یہ میں بھی 6 مہینے تک ختم ہو جائے گا, سال تک ختم ہو جائے گا. تو لیکن اس فیز سے تو آج میں مجبور ہوں کہ جب مجھے آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں میں سنگنگ بھی کرتا ہوں, جب میرا دل کرتا ہے میں لائیو آ جاتا ہوں, میں گانا گانا شروع کر دیتا ہوں. تو جی تو وہ اس وقت سچویشن کچھ اس قسم کی ہے. تو بس رومانٹک سا ہے کوئی سسٹم, کوئی کچھ تو ہے نا, بس جو یہ چیز لکھنے پہ مجبور کرتا ہے یا گانے پہ مجبور کرتا ہے. تو پہلے میں نے جہاں بھی ٹریش دیکھا, جہاں بھی کچھ مسائل دیکھے, فورن پکچرز کھینچی اپلوڈ, میں 2-4 سال یہ کرتا رہا. مطلب اب میں جیسے کہ وہ بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ اب یہ فیز ہے, یہ ٹیمپریری ہے, میں اس میں رہنا نہیں چاہتا, لیکن جی میری مجبوری ہے, میں کیا کروں, میں اس سے نکلنا بھی چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی میں اس فیز سے نکل جاؤں, تاکہ مجھے کبھی کبھی خود اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. ایک تھا نا لوگوں کا, مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے, یہ میرا چیز نہیں ہے, یہاں میں نے رہنا نہیں ہے. بس انشاءاللہ جلد میری شادی ہو جائے گی تو پھر میں نکل جاؤں گا اس سسٹم سے, جلدی, بہت جلد نکل. میری پلاننگ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک میں شادی کر لوں اور پھر یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر وہی سوشلی, اب میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ یار کاشف پرانا ایک ویڈیو میرا گزرا فوراً, تو پہلے آپ اس طرح کے کوئی بھی آپ سوچ رہے ہوتے تو فوراً آپ لائیو آ جاتے تھے, اس ٹاپک پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو 1-2 سال سے کچھ بولا ہوگا لیکن کم, زیادہ تو یہی شاعری اور گانے چل رہے ہیں. جی 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 آپ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا ایک کومنٹ, میں نے پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. اصل میں انرجی بہت زیادہ ہے تو بولے جا رہا ہوں. کوئی بات نہیں سر, میں آپ کو سننے کے لیے ہی بیٹھی ہوں آج. تو نہیں, وہ آپ کا ایک کمنٹ تھا ادھر نا کہ آپ تو گاتے رہیے گا, رمضان میں بھی آپ گا لیجیے گا. سر ایک سیکنڈ, اوکے. سوری سر, جی باہر سے ویلکم بیک. سر جی سوری سر, میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ کمنٹ تھا کہ آپ تو گاتے رہیے گا, آپ گا رہے ہیں نا, تو رمضان میں بھی آپ گاتے رہیے گا, کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا. تو مجھے جی بڑی ہنسی بھی آئی پڑھ کے. دیکھیں اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں اس کی پوسٹ پہ, اس بندے کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی وہ پوسٹ دیکھ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں, سن چکے ہیں وہ گانا, آپ تبھی آپ کو پتا چلا نا کہ اس نے کیا گایا ہے. مجھے یہی لوگوں کی نہیں سمجھ آتی, دیکھ وہ ساری چیزیں رہے ہوتے ہیں, کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے تو آپ اگنور کر کے آگے چلے جائیں. تو سر آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, جو آپ کا اس میں آپ گزر رہے ہیں, تو آپ اچھا کریں کہ آپ وہی پریٹینڈ نہیں کرتے, وہی چیز دکھاتے ہیں جو آپ کے اندر ہے. تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ایسے لوگ. آپ جاری رکھیے اپنا کام. جی آپ بولیے. جی یہی تو ہے نا, اب یہ فیز ہے, اس میں کیا کروں. اب یہ فیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. اب یہ فیز ہی میرا اس قسم کا ہے, مطلب میرے ایموشنز اس قسم کے ہیں. وہ مجھے گانے پہ بھی مجبور کرتے ہیں, وہ مجھے لکھنے پہ بھی مجبور کرتے ہیں, وہ مجھے بار بار, جو میں نے میوزک سنا ہے, مطلب میں 2 سال کا تھا تو میں نے میوزک سننا شروع کیا ہے, تو 34 سال میری, میں 32 سال سے میوزک سن رہا ہوں, تو مجھے تو وہ حفظ ہو گئے ہیں ساری چیزیں. تو جی اب مجھے جب بھی کچھ یاد آتا ہے, کبھی کسی بھی سانگ میں سے کچھ لیرکس یاد آتے ہیں, میں فوراً وہ پوسٹ کر دیتا ہوں, اور وہی میری کیفیت ہوتی ہے. تو اب یہ آپ بات کر رہی تھی کہ لوگوں کا ریئیکشن نا, اب اس کے 2 سولوشن ہیں. وہ مجھے ایسے بھی اگنور کر سکتے ہیں, اسکرول کرنے میں کتنا 1 سیکنڈ لگتا ہے, آپ اسکرول جی کر وہی تو. سکتے ہیں پوسٹ کو, ٹھیک ہے, آپ انفرینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے میں آپ کو پسند نہیں ہوں, آپ میں اس سے بھی زیادہ پسند نہیں ہوں, تو آپ مجھے بلاک کر دیں, تو کیا مسئلہ ہے. تو یہ ہے کہ میرا وہ تھنکنگ پیٹرن یا میرا جو ہے پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ میں اس پہ مذہب پہ بات نہیں کروں گا, مجھے اچھا نہیں لگتا مذہب پہ بات کرنا. اگر گانا حرام ہے تو وہ تو پھر صرف رمضان میں تو حرام نہیں ہے, وہ تو پورا سال ہی حرام ہے, وہ تو 11 مہینے, مطلب 12 مہینے ہی حرام ہے. اب ہمارا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ او یار رمضان ہے, کچھ تو خیال کرو, گانے گا رہے ہو.
تو جتنا گناہ رمضان میں اتنا وہ پہلے ہی، اگر وہ حرام ہے تو وہی مسئلہ کیا ہے؟ اچھا اب منافقت یہ دیکھیں، جو میں نے ریئلائز کیا تھا پچھلے سال ہی رمضان میں، یہی ایشو بہت زیادہ چلا تھا، میں ڈسہرٹ بھی ہو گیا تھا، ایون میرے کیفیت اس قسم کی ہو گئی تھی ان سے، وہ مجھ پہ فتوے جاری کر کر کے میں نے کہا کہ مجھے مذہب کو چھوڑنا چاہیے، مجھے ضرورت نہیں ہے اسلام کی نا، تو کیا فائدہ ہے، جی کوئی کرسچن وغیرہ ہو جاتے ہیں یا اتھیسٹ بن جاتا ہوں یا سیکولر ہو جاتا ہوں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تو جان چھوٹے گی جب میں کہوں گا کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، تو پھر تو یہ نہیں نا کریں گے کہ آپ گانا گا رہے ہو، تو میں کہوں گا بھائی میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، میرا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو مطلب انہوں نے اس حد تک مجھے وہ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا، بڑا تکلیف دیتا، لیکن میں فوراً اس فیز سے نکلا بڑا جلدی۔ میں نے کہا یہ ان کی وجہ سے تو یہ نہیں کرنا نا، لیکن تکلیف تھی کافی زیادہ ان کے کمنٹس سے مجھے، جب وہ اتنا یلغار شروع تھے نا سب لوگوں کی، اور تکلیف اس لیے بھی زیادہ تھی کہ یہ خود منافق لوگ تھے، مطلب ایسا کوئی بندہ موجود نہیں ہے پاکستان میں جو گانا نہ سنتا ہو، ٹھیک ہے، جی اور وہ خود بھی سن رہے ہوتے تھے، اور اپنے موبائلوں میں بھی ہزاروں کروڑوں کے حساب سے میوزک پڑا ہوگا، یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی دیکھ، اور مجھے وہ کمنٹ کر رہے تھے کہ رمضان ہے نہ کریں، اور خود وہ کر رہے ہوتے تھے، اور اس کے ثبوت موجود تھے میرے پاس، خود وہ میوزک سن رہے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ آپ رمضان ہے آپ کیوں گا رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے لیے یہ پھر اور زیادہ تکلیف دہ ہو گیا تھا۔ تو وہ لیکن پھر مجھ میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ کہہ لیں یا ہیبیچل میں ایسے ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے بلیسڈ کیا ہے کہ مجھے جس چیز سے روکا جائے گا وہ میں زیادہ کروں گا، وہ میں شدت میں آگے زیادہ کرتا ہوں، پھر مجھے جتنا دبایا جائے گا میں زیادہ اور پاور کے ساتھ وہ فائٹ کرتا ہوں واپس۔ اگر آپ مجھے کوئی کہہ گے کہ گانا نہ گاؤ تو میں 15-20 بار زیادہ گانا شروع کر دوں گا، یہ مجھے ہے کہ میں ہارتا نہیں ہوں، مطلب ڈرتا بھی نہیں ہوں، ہارتا بھی نہیں ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب مجھے ہوتا ہے کہ میں مطلب وہ دکھانا ہوتا ہے میں نے کہ میں ڈر نہیں رہا، یا میں آپ کو فالو نہیں کر رہا، یا میں آپ کی بات سے وہ پریشان نہیں ہوا کہ آپ نے کہا ہے نا، جب وہ مجھے کہہ رہے ہوتے تھے نہ گاؤ میں پھر دوبارہ لائیو آ جاتا تھا اسی وقت ہی۔ اب مجھے لوگ انفرینڈ کر رہے تھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مجھے ہوتا تھا میرا سارا سرکل بھی خالی ہو جائے، میں نے ہٹنا نہیں ہے اس کام سے، مطلب ان کے کہنے سے تو نہیں ہٹوں گا، خود سے مطلب میرا دل کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، میں چھوڑ جاؤں، لیکن لوگوں کے کہنے سے تو میں نہیں ہٹوں گا، مطلب جو آپ اسے شدت پسند کہیں یا ایسے ہے، مطلب میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، مطلب جب مجھے روکا جائے گا تو میں لوگوں کی مرضی پہ نہیں چلوں گا بالکل بھی۔ بالکل سر، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے سر بہت، کہ اللہ آپ کو مزید ہمت دے، طاقت دے، اور ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے، اسلام پہ۔ لوگوں کا کیا، وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ان آمین۔ کے خیر چھوڑیں، لیکن مجھے آمین، لیکن سر مجھے بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے، آپ سے گفتگو بہت اچھی رہی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، پہلے بھی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، میں لٹرلی بتا رہی ہوں کہ میں بہت سیکھتی ہوں آپ سے، اور اب بھی میں نے آپ سے بہت سیکھا۔ انشاءاللہ پھر کبھی ہم آپ کو اپنے پیج سے لائیو لیں گے، جو میرا اپنا پیج ہے، تو پھر ہم آپ سے ضرور کچھ سیکھیں گے کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور اپنے تمام، اور سر سوری، لاسٹ میں چاہوں گی کہ آپ ایک دے دیجیے میری آڈینس کو مجھے، تاکہ ہم وہ یاد رکھیں اور اس پہ عمل۔ آپ نے میسج کی بات کی؟ جی جی سر، میں نے کہا میسج۔ اوکے، میسج جو ہے میرا وہ ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچا دے، کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک میرا دوسرا میسج ہے جو پہلے ہی وہ میرے لاشعور میں آ رہا تھا، کہ آپ جس کام کو شروع کریں نا تو اس کو سٹاپ نہیں کرنا، مطلب آپ ٹل دی اینڈ تک جائیں، اس کا رزلٹ جو بھی نکلے نا، ہار جائیں یا جیت جائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ادھورا نہ چھوڑیں، جس کام کو شروع کر دینا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، چاہے آپ فتح ملے یا نہ ملے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لیسن تو مل جائے گا نا۔ مطلب کچھ ہمارے جی زیادہ ایسے لوگ کم ہیں سوسائٹی میں نا، تھوڑی سی ہرڈل آتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، مطلب یہ نہیں دیکھنا کہ مطلب کوئی بھی کام شروع کر لیا پھر اس کو اینڈ رزلٹ تک ضرور لے کے جانا ہے، تو اس سے آپ کی لائف جو ہے بیٹر ہو جائے گی، اور آپ زیادہ بہتر انسان بنیں گے، اور آپ جو ہے زیادہ اچھی طرح پرفارم کر سکیں گے، اور جو آپ چاہیں گے وہ آپ حاصل کر سکیں گے ول پاور کے تھرو۔ اب میں اسی پہ فالو کرتا ہوں کہ میں جو کام شروع کر دیتا ہوں نا اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، مجھے نہ کوئی فائنانس سے مسئلہ ہوتا ہے، جتنی جتنی ہرڈلز آنا شروع ہو جائے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں ٹائم فریم پہ بھی یقین نہیں رکھتا، مطلب مجھے وہ نہیں ہوتا کہ جلدی ہو جائے یہ ہو جائے،
بس شروع کر دیا تو پھر ٹائم فریم یہ چیزیں ختم. بس اب اس کو اینڈ تک لے کے جانا ہے, وہ ہار جاؤں یا جیت جاؤں وہ تو الگ سے میٹر ہے نا, لیکن بیچ میں نہیں چھوڑتا کسی کام کو. ماشاء اللہ, گریٹ سر, آپ نے بہت اچھا میسج دیا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. اینڈ اگین تھینک یو سو مچ. اور میرے تمام سننے والوں کو بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سر.